نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام کی اور دعائیں۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یعنی دعا کی، اے میرے ربی اس شہر کو امن والا بنا تاکہ لوگ آرام سے عبادت کر سکیں، پیس اینڈ سیکیورٹی، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، کھانے پینے کو بھی ہو تاکہ سکون سے کام کر سکیں آگے۔ اب پہلے انہوں نے من ذریتی جنرلی کہا تھا، اب یہاں خود ہی احتیاط کی کہ جو ایمان لائیں بس آپ ان کو یہ پھل اور یہ سب کچھ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا، قال ومن کفر فامتعه قلیلا، جس نے کفر کیا اس کو بھی میں تھوڑا سا فائدہ دے دوں گا۔ ساری دنیا بھی کسی کو دے دی جائے اور اگر اسلام کی نعمت نہیں تو وہ تھوڑا ہی فائدہ ہے، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا آخرت میں، اور وہ کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی، یعنی دنیا سے وہاں واپس جا کے آپ دیکھیے کہ جب انسان ایک سفر سے واپس جاتا ہے کیا دل چاہتا ہے؟ آرام کرے، دنیا کی مشقتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے نجات پا کے انسان جب مرتا ہے اور آگے آگ بھڑک رہی ہو تو کیا حال ہوگا؟ صرف ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہی انسان مر کے چین پا سکتا ہے، ورنہ صرف دنیا کی مصیبتوں سے بھاگنے کے لیے انسان کہے کہ خودکشی کر لوں یا مر جاؤں یا مرنے کی دعا کرے تو یہ درست نہیں۔ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو اس لیے فکر اس کی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں بھی قبول کر لیں۔ یہ شہر امن کا گہوارہ ہے، ٹینشن فری زون ہے، اور وادی غیر ذی زر جہاں کچھ نہیں اگتا، کچھ نہ اگنے کے باوجود ہر موسم کے پھل اور سبزیاں، ہر طرح کی نعمتیں دنیا بھر سے وہاں سے مٹاتی ہیں، انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اور پھر یہ رزق سب کے لیے ہے، دنیا کا رزق اللہ نے مومن کافر سب کو دیا ہے، لیکن آخرت صرف ایمان کے ساتھ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، بنیادیں تو فرشتوں نے ڈالی تھی نا شروع سے ہی، ہم؟ سب سے پہلی تعمیر فرشتوں کی تھی زمین پر اس گھر کو بنانے کی۔ کہا جاتا ہے طوفان نوح میں بنیادیں رہ گئی تھی، اوپر سے سب ڈھہ گیا تھا گھر، تو پھر کئی دفعہ تعمیر ہوئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر تعمیر کیا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر، اور وہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، باپ کا بیٹے کو نیکی کے کام میں شریک کرنا۔ خوش قسمت ہیں وہ بچے جن کے باپ ان پہ توجہ دیتے ہیں اور باپ ان کو مسجدوں میں لے جاتے ہیں۔ اس لیے صرف نماز کے لیے ہی نہیں بلکہ مسجد میں والنٹیئر کرنے کے لیے ینگ بچوں کو ساتھ لانا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں بوڑھے بوڑھے لوگ جو ریٹائر ہو گئے ہیں یا جن کی جابز نہیں ہیں وہ پھر بھی آ جاتے ہیں اور بچے مالز میں پھر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر آپ بڑے ہو کر انہیں پکڑیں گے تو وہ تو پھر مشکل ہو جاتی ہے نا۔ بچپن سے ہی، چھوٹے ہوتے ہی ان کو مسجد کا مزہ دینا چاہیے تاکہ وہ شوق سے آیا کریں، محبت سے آیا کریں، لاتے رہ۔ اور پھر آپ دیکھیے اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں، تو مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، یہاں بھی لانے کی فکر کیا کریں اور چھوڑنے کی فکر کیا کریں، اور مسجد کی تعظیم بتائیں، مسجد کا لانے سے پہلے اس کا ادب بتائیں، اس میں آنے کا ثواب بتائیں، فائدہ بتائیں۔ اور پھر کہیں پر مسجد تعمیر ہو رہی ہو تو فنڈ ریزنگ میں صرف خود ہی نہیں، بچوں سے بھی دلوائیں، یہ آپ ڈالیں گے، یہ آپ کا حصہ ہے، یہ آپ کی طرف سے، یہ آپ کی طرف سے، حتیٰ کہ جو بچے فوت ہو جائیں یا جو والدین ان کی طرف سے بھی ڈالیں،
کیونکہ مسجدوں کی آبادی کے لیے اور مسجدیں بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ فنڈز تو چاہیے ہوتے ہیں، تو اس میں حصہ ڈالنا وہ ایک بہترین عبادت ہے۔ تو دونوں نے مل کے تعمیر کی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا تو انہوں نے اپنی بیوی سارہ سے فرمایا، میں اپنے چھوڑے ہوئے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام سے زمزم کے پیچھے ملاقات ہو گئی جو اپنے تیروں کو درست کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، اسماعیل، بے شک تمہارے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے گھر تعمیر کروں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کی فرما برداری کیجیے، اطیع ربک۔ انہوں نے فرمایا، اس نے حکم دیا کہ تم بھی اس تعمیر میں میری مدد کرو۔ عرض کیا، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، جیسے آپ کہیں۔ چنانچہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے، اسماعیل پتھر پکڑاتے تھے اور دونوں دعائیں بھی مانگتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب دیواریں اونچی ہو گئیں، ابراہیم پتھروں کی نقل و حرکت سے عاجز ہو گئے تو وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو گئے۔ اسماعیل انہیں پتھر اٹھا کر دینے لگے اور ساتھ ساتھ دونوں دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو آپ بھی جب مسجد کی کوئی خدمت کریں تو ساتھ دعا ضرور مانگیں، ربنا تقبل منا۔ یعنی ہم بعض اوقات نیکی کر کے سمجھتے ہیں، فخر کرنے لگ جاتے ہیں کہ اب تو ہماری جنت پکی ہوگی۔ نہیں، اللہ پتہ نہیں کس کوالٹی کی تھی، اللہ نے قبول کیا کہ نہیں۔ تو انسان بھرپور محنت کرنے کے باوجود بھی قبولیت کا محتاج ہے، تو قبولیت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کر، اس کام کو ہم سے ریجیکٹ نہ کرنا، رد نہ کرنا۔ اور اس سے انسان یہ بھی ظاہر کرتا ہے یا اللہ تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا، ہم نے جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، باقی تو ہی قبول فرما۔ تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، تھکتے ہیں، لیکن وہ کام قبول نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیے۔ کبھی ریاکاری بیچ میں آ جاتی، کبھی احسان جتا کے ضائع کر دیتے ہیں، کبھی دکھاوا کر کے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے صرف قبول، اور پھر کبھی خراب کر کے اس کام میں تھوڑا اچھا کیا، تھوڑا غصہ کر لیا بیچ میں، تھوڑا کسی مطلب بہت سے کام مل کے بھی کرنے، باپ بیٹا مل کے کام کریں۔ کبھی آپ کے گھر میں باپ بیٹے نے مل کے کام کیا، پھر کیا ہوا؟ اختتام کس پہ ہوا؟ سمجھ گئے میری بات؟ آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، میں نے تمہیں کہا تھا یوں نہ کرو، وہ کہتے نہیں یوں کریں، یہ ایسا نہیں ویسا کریں۔ وہ بیٹا سمجھتا ہے جیسے میں زیادہ عقل مند ہوں، باپ کہتا ہے میرا تجربہ زیادہ ہے۔ اکثر ایسے چھوٹا سا بھی کام ہو، کچھ نہ کچھ کھچ کچ ہو جاتی ہے۔ تو اچھا، اسی طرح کوئی بھی ٹیم ورک جو ہوتا ہے نا، چاہے گھر کے اندر ہو چاہے باہر ہو، تو بعض اوقات ہر ٹیم کا ہر ممبر اپنے طریقے پہ کام کرنا چاہتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسرے کے اوپر غصہ کرنے لگتا ہے۔ دین کا کام کرے، غصہ نہ کریں۔ اگر کوئی چیز نہیں بھی پسند آتی نا، اللہ اس بندے پہ رحم کرے کہ جس کو دوسرے کی بات اچھی نہیں لگی، اس نے اس کو پی ہی لیا، ظاہر ہی نہیں کیا، درگزر سے کام لیا۔ اس غصے کے پینے کا اجر کتنا بڑا ہے! ان جنتوں کی بشارت دی گئی جس کی وسعتیں زمین و آسمان کے برابر ہیں۔ تو اس لیے کام کر کے اس کو خراب نہ کیا کریں، اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہیں، نہ کہ اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا کریں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا، امۃ مسلمۃ لک، کیونکہ پیچھے سن چکے تھے نا، سب کچھ ظالم بھی ہوں گے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی بہت کو توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ساری دعائیں مانگ کر آخر میں کہتے ہیں یا اللہ تو توبہ قبول کر لے، تو مہربان رب ہے۔ کیا انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا؟ نہیں، اللہ سے مہربانی کی درخواست کی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، ہم سے قصور ہوں گے، لیکن تو معاف کرنے والا ہے، کیونکہ استغفار سے رحمتوں برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو توبہ جو ہوتی ہے، گناہوں سے ندامت، حقوق واپس کرنا، دوبارہ نہ کرنے کی نیت کرنا، برے خیالات سے بھی رجوع کرنا، اعمال میں کمزوری پہ توبہ کرنا، عبادت کو کامل طریقے سے ادا نہ کرنے پہ توبہ کرنا،
اور خاص الخاص لوگ جیسے ابراہیم اور اسماعیل، ان کے تو کوئی گناہ نہیں تھے، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں ایسی دعائیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب بہت حکمت والا ہے. یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی کمبائنڈ آخری دعا ہے جو یہاں ذکر ہوئی، اور وہ کتنی زبردست دعا ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ ان کو ہمارے بچوں کو ہدایت دے، یا اللہ ہدایت دینے والا بھی ایک پیدا کر دے، کہ ان کے اندر ایک رسول بھیج. تو آپ دیکھیے، ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کے معاملے کا آغاز کیسے ہوا، یعنی اللہ نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ دیا. آپ نے فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. انہوں نے دعا مانگی تھی میرے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا دنیا میں، دین پھیلانا اور جو کچھ ہے، اس کا ثواب بھی کس کو جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ان کا حصہ صرف دعا کا ہے. تو دعا کی بڑی اہمیت ہے. اچھی اچھی دعائیں مانگتے چلے جائیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز آپ کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی پوری ہو جائے. فیوچر کے لیے دعائیں مانگیں، ویژنری بنے، فیوچر جنریشنز کے لیے مانگیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ ان کے اندر سے اٹھا دینا کسی کو جو ان کو ہدایت دے. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، کسی بھی خاندان کو آپ دیکھ لینا، اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پھر خوش قسمت خاندان وہ ہوتا ہے جس میں کوئی ایسے بزرگ، کوئی ایسا بڑا، کوئی ایسا انرجیٹک ہوتا ہے جو سب کو لائن پہ لگا کے رکھتا ہے کہ نہیں کوئی ادھر ادھر پھسلنے لگتا ہے نا، اس کا بچہ بگڑنے لگا، اس کا پھسلنے لگا، وہ آ کے تھام لیتے ہیں. ہر مشکل یہ ہے کہ ہمیں بچوں کی تربیت کے لیے صرف ایک ماں اور باپ ہی رہ گئے ہیں. چچا، ماموں، خالہ، پھپھی، نانی، دادی، وہ کردار بیچ سے مس ہو گئے کہ جو ان کی مدد کریں ان کو سیدھے رستے پہ رکھنے میں. کیونکہ یہ بڑی ضروری ہوتی ہے یہ چیز کہ کوئی اور بھی ہو. اسی لیے ہم اب ہر وقت اماموں کی منتیں کرتے رہتے ہیں، میرے بچے سے بات کر لیں، اس کو سمجھا دیں، کبھی کسی سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ چیز مسنگ ہے. تو اس کی بھی دعا مانگے کہ یا اللہ ان ہماری اولادوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کرتا رہے، ہماری نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر کہ جو لوگوں کو ہدایت دینے والے بنے. اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اور پھر صرف اتنی نہیں کہ اسپیسیفکلی بتائے کیا کیا کام کرے وہ، سبحان اللہ، اس کے کام بھی ساتھ بتا دیے. نمبر 1، یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے، یعنی لفظاً لفظاً حفظ کروانے کے لیے پڑھا ان کو. ٹیکسٹ جو ہے قرآن کا وہ خود سنائے، پڑھائے، اور پھر ان کو تعلیم دے. تلاوت اور تعلیم میں فرق ہوتا ہے. تلاوت ہوتی صرف یعنی سمجھ کے ریڈنگ کرنا، یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، جیسے ہم صبح تلاوت کرتے ہیں یا نماز میں پڑھتے ہیں، یہ تلاوت. تعلیم ٹیکس لانگر ٹائم، کیونکہ علم یعلم تعلیم باب تفعیل میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، اس کے لیے بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے. اور اس کے لیے کتاب کے اندر کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اور اس کے معنی کو سمجھنا، اور اس کی حکمتوں کو جاننا، اس کی ڈیپتھ میں جانا، یہ تعلیم ہے. اور صرف کتاب کی نہیں، حکمت کی بھی. وہ حکمت کیا چیز ہے جس کی تعلیم دے؟ یہ سنت ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اس سے مراد سنت ہے. اور پھر یعنی قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ اترا ہے اس کو بھی باقاعدہ سکھائے. اور پھر یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے طریقے سکھائے، حج کے، روزہ اور عبادات کے، جو اللہ کے احکامات تھے ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا، طریقہ سکھایا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی ان کی اچھی تربیت کرے، اچھے اعمال، اچھی باتیں سکھائے اور برے سے بچائے. اور خصوصاً اچھے اخلاق کی تعلیم مراد ہے، یعنی ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں. تزکیہ جو ہوتا ہے وہ دل کا ہوتا ہے، روح کا ہوتا ہے، اور اخلاق کا ہوتا ہے. یعنی برے اخلاق چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نے ایک اور جگہ فرمایا تھا نا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.
اور یہاں سنت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، کیونکہ سنت انسان کو حکمت سکھاتی ہے، زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دیتی ہے، کہاں کون سی دعا پڑھنی ہے، کہاں کیا کرنا ہے۔ اور پھر وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو ملت ابراہیمی سے بے رغبتی کرے؟ ملت کا مطلب ہے دین، طریقہ۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ اسلام کا طریقہ۔ مگر جس نے خود کو احمق بنا لیا ہو، بے شک ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائی، لہٰذا ان کے طریقوں سے بے رغبتی اختیار کرنا، اس میں انٹرسٹ نہ لینا، ان سے دور ہونا، یہ بے وقوفوں کا کام ہے، کسی عقل مند کا کام نہیں کہ جس چیز پر ان کو فضیلت حاصل ہوئی تم وہ کام نہ کرو۔ دنیا میں ایک عام ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ سکسیسفل لوگوں کے حالات پڑھے جائیں، یعنی کہ کون کون کامیاب، 100 کامیاب لوگوں کے حالات، 50 کے حالات، 5 کے حالات، فلاں کے، اور اس سے بچے اس طرح کی کتابیں بہت پڑھتے رہتے۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ان کی کیا اخلاق تھے، کیا ٹریڈس تھے، کیسے انہوں نے بزنس اسٹیبلش کیے، کیسے بلینئر بن گئے۔ تو وہ چونکہ ان کے نزدیک مال کمانا ہی اصل کامیابی ہے نا، تو پھر وہ مال کمانے کے طریقے ان کے زندگی سے سیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن اس مال سے بڑا مال آخرت کا ہے، جس کو کمانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ انبیاء کے طریقوں پہ چلا جائے۔ لہٰذا انبیاء کی کہانیاں اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو کہ ہم بھی اللہ کے پیارے اسی طرح بنے۔ اور ان کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اس کے رب نے اس سے فرمایا فرما بردار ہو جا، اسلام قبول کر لے، اس نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا، میں مسلم ہو گیا، یعنی میں اپنے رب کے احکامات کی تعمیل کروں گا۔ یاد رکھیے کہ ایمان اور اسلام جب اکٹھے آتے ہیں تو الگ الگ معنی ہوتا ہے۔ ایمان کا تعلق ایمان والی باتوں سے، جیسے حدیث جبریل میں، اور اسلام کا تعلق عبادات سے ہے۔ لیکن جب اسلام الگ آتا ہے یا ایمان الگ آتا ہے تو ایمان میں اسلام بھی داخل ہوتا ہے اور اسلام میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا رب جیسے تو کہے گا میں ویسے ہی کروں گا۔ آج ہم دیکھیں کہ کیا ہم بھی اللہ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو یہی ہے نا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی، اور یعقوب نے بھی، کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مرتے دم تک اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، توحید پر استقامت اختیار کرنا، اسی پر خاتمہ ہو۔ بس وصیت ہوتی ہے تاکیدی نصیحت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو، ان کے بیٹے کون تھے؟ اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام، 2 تھے، اور اس کے علاوہ بھی بتائے جاتے ہیں جن کے بارے میں جن کا ذکر عام طور پہ نہیں آتا، لیکن پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب تھے۔ تو الحمدللہ ان کی زندگی میں یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو بھی ہدایت دی، اور پھر آگے ان کے پوتے کو بھی، اور پھر ان سے پھر آگے جو نسل چلی، اور ان سب کا یہی طریقہ رہا کہ دین پر قائم رہو۔ دیکھیے توحید پر استقامت اور اس پہ خاتمہ بڑی خوش قسمتی کی بات۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ پھر فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا بھلا تم موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی، یعنی موت کی علامات ظاہر ہوئی؟ یاد رکھیے انبیاء ہوں یا شہداء ہوں،
دنیا میں ہمیشگی کسی کے لیے بھی نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو پیغمبروں پر بھی یہ وقت آیا، تو جب وقت آیا تو ان کی پرائرٹی کیا تھی، فکر کس بات کی تھی، وصیت اور تاکید کیا تھی؟ زندگی میں دعا مانگی اولاد کے لیے، مرتے وقت اولاد کو وصیت کی اسی دین پہ قائم رہنا۔ آج ہماری پرائرٹی اولاد کے بارے میں کیا ہے؟ ہم انہیں دنیا میں کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ جو بھی بنے، کیا اللہ کے بندے بن رہے ہیں؟ اور پھر ہمارے مرنے کے بعد وہ کیا کریں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم سب کو، اور یہی ان کا اسوہ حسنہ ہے۔ جب ان کے پاس موت حاضر ہوئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، انہوں نے کہا ہم آپ کے الہ کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہی الہ ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہاں اصل میں یہود و نصارہ کے، خاص طور پہ یہود کے کچھ غلط خیالات کی تردید بھی کی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اب مرتے وقت اپنے اولاد کو، اور یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہودیت پہ قائم رہنے کی تلقین کی۔ یہودیت تو اس وقت تھی بھی نہیں، یہودیت تو بعد کی پیداوار ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، انبیاء سب کا دین اسلام ہی تھا، انہوں نے اپنے زندگی میں بھی یعنی اسلمت لرب العالمین کہا، اور پھر مرتے وقت بھی اسی کی وصیت کی اور اسی کو تھامنے کی تلقین کی۔ جیسے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا، اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی، یہ کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں جدا جدا نہ ہونا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انبیاء کی ایک جماعت تھی جو دنیا سے گزر چکی، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، ان کو کیا ملے گا؟ جو وہ کر گئے، ان کی کوشش کا بدلہ۔ اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا۔ یعنی صرف انبیاء کے اچھے تذکرے ہی سن لینا کافی نہیں، بلکہ ان کے طریقوں پر چلنا ضروری ہے، اور تم سوال نہ کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہود کو اپنے آباء و اجداد میں سے جو انبیاء اور صالحین گزرے، ان کی نسبت بڑی عزیز تھی کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں۔ کہا یہ خالی نسبت فائدہ نہ دے گی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم فلاں کی، ہماری یہ ذات ہے، ہماری یہ نسل، ہماری یہ ان چیزوں پر جو نسبتیں ہیں ان پہ فخر کرتے رہتے ہیں، ہم سید ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، اور عمل کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ اسی طرح اور نسبتیں کچھ انسان کو خوش کرتی رہتی ہیں، میں فلاں جگہ رہتا ہوں، فلاں میری نیشنلٹی ہے، فلاں میرا کام کاروبار یہ ہے۔ یعنی دنیا میں جن چیزوں سے انسان کو عزت ملتی ہے، اور دین کے معاملے میں کیا کہتے ہیں، وہ میرے دادا جو تھے نا وہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن وہ تو گزر گئے، وہ چلے گئے اپنے کام کر کے، تم کیا کر رہے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد ہمارے بچے بھی یہ کہیں ہماری دادی بڑی نماز پڑھتی تھی، اور ہماری اماں جو تھی نا وہ ہر وقت یہی تلقین کرتی تھی کہ یہ کرو اور نماز پڑھو، اور نہیں، جو چلے گئے اپنے نیک اعمال لے کر وہ چلے گئے، اب تم سے دیکھا جائے گا تم کیا کر رہے ہو۔ تو ہر شخص کو وہی ملے گا جو وہ کمائی کر کے آگے لے جائے گا۔ تو اپنے پہلوں کی نیکیوں پر اعتماد اور سہارا کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہی اصول ہے، سب کی نجات کا یہی ذریعہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح لائیں۔ کسی سے کسی دوسرے کے عمل کا سوال نہ ہوگا۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہہ دیجئے نہ تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ہم نے جرم کیا، اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔
کسی خاص خاندان سے ہونے کی بنا ابو لہب کا کون سا خاندان تھا؟ ابو جہل کا کون سا تھا؟ یہ سب کس کی اولاد تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ مدینہ کے منافقین کس کی اولاد تھے؟ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں تھے۔ لا ینال عہد الظالمین، اشارہ تھا کہ آپ کی اولاد میں سے ظالم بھی ہوں گے جو آپ ہی کے یعنی اس پیغمبر کی مخالفت بھی کریں گے۔ تو یاد رکھیے آبا سے نسبت فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ انسان کے اپنے عمل اچھے نہ ہوں، بلکہ وہ الٹا آبا کی بدنامی کا سبب بن جاتا ہے۔ جب کسی اچھے خاندان سے کوئی تعلق رکھتا ہو، کہتے تم کس اکثر آر دلاتے ہیں، تم کس خاندان کے اولاد، کس خاندان سے تعلق رکھتے، تم کس کی اولاد ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، انہوں نے کہا کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر وہی بات جو پیچھے کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو جو یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا، کیونکہ یہودیت اور عیسائیت میں تو شرک کی آمیزش ہو گئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کی طرف دعوت دینے والے تھے، اسی کی وجہ سے انہوں نے ساری تکلیفیں اٹھائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی شرک سے بیزار ہے، حتیٰ کہ شرک اصغر جو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیک کام کرنا، اس کی وجہ سے بھی اعمال کو رد کر دیتا ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ دیے گئے، اور جو دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا تھا علیہم السلام، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آمنا باللہ، اللہ پر ایمان، وما انزل الینا، کتابوں پر ایمان، وما انزل الی ابراہیم سے آخر تک تمام انبیاء پر۔ اول انبیاء کا ذکر کیا گیا اور پھر آخر میں موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر کر کے سب کا ذکر بیچ میں آ گیا کہ ان سب انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا، ان انبیاء کو بھی اور ان پر نازل ہونے والی کتب کو بھی ہم مانتے ہیں، اور ہم ان میں تفریق نہیں کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کہے میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے نا ایک قصور کی بنا پر، تو اس بنا پر ان کو اپنے سے کم مت سمجھو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کر دیا تھا۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں پیغمبر کا درجہ یہ تو دوسرے کا کم ہے، وہ اللہ کا کام ہے جس کو جہاں رکھے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم سب کی عزت کریں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اس کے فرما بردار ہیں۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جن راہوں پہ پیغمبر چلے ہم بھی اسی راہ کے مسافر ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اگر وہ بھی ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، کون؟ اہل کتاب ایسا ہی ایمان لائیں جیسے تم یعنی صحابہ ایمان لائے، تو تحقیق وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اب ہدایت کا معیار کیا ہے؟ اتباع صحابہ، اس طرح کا ایمان، اس طرح کا طرز عمل جیسا ان کا تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے وہ سمعنا و اطعنا کہتے تھے۔ اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک وہ ضد میں ہیں، نہیں مانتے تو پھر ان کی مرضی، ایگو کا شکار ہیں، اور ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ ضرور آپ کو کافی ہو جائے گا۔ یعنی ایسی مخالفت کرنے والوں کی آپ فکر نہیں کریں، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں ایک معیار اور ایک سٹینڈرڈ دے دیا گیا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں ہدایت پر ہوں، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ صحابہ کرام کس طریقے پر تھے، ان کا دین کیا تھا، اس کو جاننے کی کوشش کریں، اوریجنل سورسز کو دیکھیں، اختلافات میں نہیں پڑیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میرے اصحاب میں سے ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، عمار کی سیرت اختیار کرنا، ابن مسعود کے عہد کو تھام لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں پہ تقسیم ہوگی، ایک فرقے کے علاوہ باقی سب آگ میں ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون ہے یعنی نجات پانے والے؟ آپ نے فرمایا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ لہٰذا یہی ہماری دل یعنی ہمارے اندر یہی تڑپ ہونی چاہیے اور اسی چیز کی محبت ہونی چاہیے کہ مجھے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ یعنی اللہ کا دین اپنا لو، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہود و نصارہ کا دستور تھا کہ جب وہ کسی کو اپنے مذہب میں داخل کرنا چاہتے یا اپنے بچوں کو ایک خاص عمر میں پہنچنے کے بعد یہودیت یا نصرانیت کی تلقین کرتے تو کہتے کہ ہم نے اس پر اپنے مذہب کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ نصارہ نے اس کے لیے ایک زرد پانی ایجاد کیا تھا، یلو کلر کا، جس میں وہ بیپٹائز کرتے تھے اپنے بچوں کو، غسل دیتے تھے کہ اب یہ کرسچن بن گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اصلی رنگ تو اللہ کا رنگ ہے اور وہ دین اسلام کا رنگ ہے، اور اسی کو اختیار کرنا فائدہ مند ہے۔ لہٰذا ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کا رنگ اختیار کریں، یعنی اللہ کے دین کا رنگ، ہمارے ظاہری باطنی اعمال اور تمام اوقات میں ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں ایک رنگ اور مارکیٹ میں دوسرا رنگ، یعنی دین پر ایسا عمل کہ دین ہماری پہچان بنے۔ آپ سوچئے کہ جب آپ باہر ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو پہچان دیکھ کے کہہ سکتا ہے یہ مسلم جا رہا ہے؟ یعنی دین یعنی رنگ تو وہ ہوتا ہے نا، جب کسی کپڑے پہ چڑھ جاتا ہے وہ اس کی صفت بن جاتا ہے۔ آپ اس کہتے ہیں یہ پرپل کلر کا ہے، ہاں، یعنی اس کی پہچان وہی ہے نا۔ اگر دو دوپٹے ڈفرنٹ کلرز کے پڑے ہوئے ہو تو آپ کس چیز سے پہچانتے ہیں؟ کلر سے پہچانتے ہیں۔ تو یہ کلر صفت ہے، ٹھیک ہے؟ تو دین ہماری پہچان اور صفت اور آئیڈینٹی بن جانی چاہیے، اور جب یہ صفت بنتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ انسان خوشی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اپنے اختیار سے محبت سے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے، حتیٰ کہ دین فطرت اور طبیعت کا حصہ بن جائے، اوپر آرٹیفیشل طریقے سے نہ اوپر چڑھایا ہوا ہو کہ کہیں چڑھا لیا اور کہیں اتار دیا جیسے کوئی یونیفارم ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ ہماری عبادات، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے منہ سے جو زبان سے باتیں نکلتی ہیں وہ ساری اس بات کا اظہار ہو کہ ہم واقعی مسلمان ہیں۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی اور کوئی رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا نہیں۔ یعنی جب تم کوئی ایسی مثال دیکھنا چاہو جو تمہارے سامنے اللہ کے رنگ اور کسی اور رنگ کے فرق کو ظاہر کر دے تو پھر اس کے اپوزٹ سے کمپیئر کر کے دیکھو کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایمان ہوتا ہے جس سے اس کا دل اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، اور اس کے اعضاء اس کے رب کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے اخلاق بہترین ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے بہترین مددگار بن جاتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ اچھے اچھے کام کرتے بلکہ گھٹیا اخلاق کو اپنے اندر سے نکال پھینکتا ہے۔ یعنی قول قرار میں جھوٹ، دھوکہ، فریب، ان چیزوں سے بچتا ہے، خیانت اور جو جتنی بھی بد اخلاقی کی چیزیں ہیں ان سب سے بچتا رہتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آخر میں کیا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کو اپنا الہ مانتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایسا بنے کہ دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی تم میں سے بہترین کون ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اور کیا میں تمہیں تمہارے بدترین لوگوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، چغلی کھانے والے، دوستوں میں فساد پھیلانے والے، پاک دامن لوگوں میں عیب تلاش کرنے والے، یہ بدترین لوگ ہیں، کہ جو صرف لوگوں کی برائیاں
لوگوں کی خامیاں کمزوریاں انہی کو چنتے رہتے ہیں، انہی کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ان کی ویکنیسز کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. کبھی کوئی کسی کے سامنے تعریف کرتے نا کسی تیسرے کی، تو ہاں ہاں ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے، کہ اسی وقت اس کو گرائیں گے. تو یہ بدترین صفات میں سے ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یعنی ہر حال میں رب کے ساتھ خالص ہیں، یعنی رب کے لیے سنسیئر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے. کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں. یہاں اہل کتاب کی تردید کی جا رہی ہو، اہل کتاب کی تردید کی جا رہی ہے. یعنی تم کہتے ہو کہ انبیاء اور ان کی اولاد یہودی یا نصارہ تھی، اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے، اور پھر فرماتا ہے کون زیادہ علم رکھتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم؟ تمہیں معلوم ہے کہ انبیاء کا دین فرقہ وارانہ دین نہیں تھا، ان کا دین اسلام تھا، اور تمہاری کتابوں میں نبی کی نشانیاں موجود ہیں لیکن تم ان نشانیوں کو چھپا کر ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جس کے پاس گواہی دینے کی کوئی چیز ہو وہ اس کو چھپا جائے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی جو تم نے کمایا، اور تم سوال نہ کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے. اس آیت میں دوبارہ تنبیہ فرما دی گئی ہے کہ نجات کا تعلق تو اپنے ایمان اور عمل کے ساتھ ہے، اپنی کمائی پر ہے. اگر نجات چاہتے ہو تو انبیاء اور صالحین جیسا عمل کرو، ورنہ محض ان کی طرف نسبت کر کے اور ان کی کرامتیں اور معجزے بیان کر کے فائدہ نہ ہوگا. وہ ایک جماعت ہی گزر چکی جو ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے کیا جو تمہارا عمل ہے. تو بات عمل کی ہے، اور ہم سب کو بھی اس کی نیت بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.